اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ من جو شخص کفر کفر کرے باللہ اللہ کے ساتھ من بعد ایمانہ اپنے ایمان کے بعد، ایمان لے آنے کے بعد جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے، تو آگے چل کر مزید باتیں ہیں، لیکن درمیان میں کہا الا سوائے اس کے من جو اکرہا مجبور کر دیا جائے، بے بس کر دیا جائے، وقلبہ جبکہ اس کا دل مطمئن ہو بالایمان ایمان کے ساتھ، دل ایمان پر مطمئن ہے لیکن اس کو اتنا مجبور کر دیا گیا کہ وہ ایمان کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کر بیٹھا۔ فرمایا ولیکن اور لیکن من وہ شخص جو شرح کھول لے بالکفر کفر کے لیے صدرن سینہ کھول کر، یعنی اپنے دل سے کلمہ کفر کہے، فعلیہم تو ایسے لوگوں پر غضب ہے من اللہ اللہ کی طرف سے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے کفار کے بعض شبہات، شکوک ان کا بیان پڑا۔ اب جس وقت شک اور شبہ کی بات چلتی ہے، بہت ساری زبانوں پر کوئی بات بیان ہو رہی ہو، بھلے وہ کتنا بڑا جھوٹ کیوں نہ ہو، شک والی شبہ والی بات کیوں نہ ہو، بہت سارے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار اتنے سارے لوگ بات کر رہے ہیں تو اتنے سارے لوگ تو غلط نہیں نہ ہو سکتے۔ تو کفار کی طرف سے جب بہت ساری باتیں، اعتراضات، شکوک اور شبہات اسلام کے بارے میں، تو لازمی بات ہے کہ بعض مسلمان متاثر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی مسلمان متاثر ہو کر کلمہ کفر کہہ دیتا ہے دل سے قبول کر کے، اس کی تو اللہ نے یہاں پر سزا واضح کر دی، اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اس کے لیے تو سزا ہے۔ ایک ہے کہ ایک شخص متاثر ہوئے بغیر کسی مجبوری کی وجہ سے کہ کافر اس پر ظلم ڈھاتے ہیں، اس کو مارتے ہیں اور اس کو مجبور کر دیتے ہیں کلمہ کفر پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رخصت رکھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا مکہ مکرمہ میں، تو ابتدا میں اپنے اسلام کو ظاہر کرنے والے 7 افراد تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمار، ان کی والدہ سمیہ، اسی طرح سے صہیب، اسی طرح سے بلال اور مقداد، یہ 7 لوگ تھے جنہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا۔ اللہ اعلان سارے مکہ کے سامنے یہ اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، کلمہ توحید پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مکے کے کافر بڑھے کہ ان کی آواز بند کی جائے اور ان کو دبایا جائے، لیکن آپ کے چچا کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ لوگ جو ہے نا آپ کے چچا ابو طالب سے خوف زدہ ہو کر کہ چچا ہے پیچھے، انہوں نے حمایت کی بھرپور،
تو آپ کے چچا کی حمایت کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو کچھ نہیں کہا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف بڑھے تو ان کی قوم بڑی مضبوط تھی، خاندان، اس لیے ان کے ڈر کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافروں نے کچھ نہیں کہا۔ باقی کے جو لوگ تھے نا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کتنے بچ گئے؟ 4، عمار، ان کی والدہ سمیہ، صہیب اور مقداد۔ انہوں نے جب ان پر ظلم ڈھایا گیا، ان کو پکڑا، لوہے کی جناب زنجیریں پہنا دی گئیں اور پھر ان پر ظلم ڈھایا گیا، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ انسانیت سو ظلم ڈھائے گئے، بہت مار پٹائی، تو آخر کار انہوں نے اپنی زبان سے وہ کہہ دیا جو وہ کہلوانا چاہتے تھے، سوائے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ انہوں نے اپنی جان کی کوئی فکر نہ کی، بلکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی جان کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں بالکل حقیر ہی سمجھ لیا۔ میری جان کی، میرے وجود کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وہ ان کو مارتے جاتے اور یہ جناب احد احد کی آواز پکارتے جاتے کہ بس اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ان ظالموں نے کچھ بچوں کے سپرد ان کو کر دیا، ان کی گردن میں رسی ڈال دی، وہ بچے ان کو گھسیٹتے پھرتے اور یہ جناب گلیوں میں، بازاروں میں ریت پر گھسٹ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ زبان سے احد احد کہہ رہے ہیں۔ ابھی مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ان لوگوں نے اپنی زبان سے، باقی کے افراد نے جو یہ کلمہ کفر کہہ دیا، اب اس کا کیا بنے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حل دیا کہ جس شخص نے ایمان کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا، سوائے اس کے کہ جس کو مجبور کر دیا جائے، مجبوری کی حالت میں وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر کیا بیٹھا ہے لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں عمار رضی اللہ تعالی عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہ، صہیب، مقداد رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مجبور ہو کر کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے بے بسی کے عالم میں وہ کہہ دیا جو کافروں نے ان سے کہلوایا، دل سے نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کو رخصت ہے۔ یہی بات ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، ایمان لے آنے کے بعد کفر کرے، اس پر تو اللہ تعالیٰ کا بڑا بھاری غضب ہے، اس پر تو اللہ کا غضب ہوگا نا، اللہ کا غصہ ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسند چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو ایمان لے آنے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد اب اپنے دین کو بدل دے، اس کو قتل کر دو۔ اسلامی حکومت ہے تو اس کی سزا ہے کہ وہ واجب القتل ہے۔ تو فرماتے ہیں جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس پر تو اللہ تعالیٰ کا بڑا بھاری غضب ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، جیسا کہ اس آیت میں ذکر ہے۔ لیکن فرماتے ہیں جسے مجبور کر دیا جائے اور وہ اپنی زبان سے کوئی بات کہہ دے، ایسی بات کہہ دے کہ جس کا اس کے دل کے اندر کوئی وجود ہی نہ ہو، یعنی دل اس کے خلاف ہے لیکن زبان سے کہہ دیا، مجبوری ایسی بن گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ اس لیے تاکہ اس کے ساتھ وہ اپنے دشمن سے اپنی جان کو بچا لے، دشمن سے جان بچانا چاہتا ہے، جو اس کو مار رہے ہیں، اس پر ظلم ڈھا رہے ہیں، ان سے اپنی جان بچانا چاہتا ہے، تو فرماتے ہیں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو صرف اس چیز پر پکڑتا ہے جس کا ان کے دل کے اندر بھی عقیدہ اور یقین ہو۔ دل میں عقیدہ ہوگا، یقین ہوگا تو پھر پکڑ ہوگی، وگرنہ نہیں۔ اب چونکہ دل تو ایمان پر مطمئن ہے، اب زبان سے کہہ دیا، تو ایسے کلمہ کفر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول دیا ہے۔ اسی تناظر کے اندر اہل علم نے بڑے خوبصورت قسم کے مسائل ذکر کیے ہیں۔ بعض اوقات مجبوری کی حالت میں بندہ کوئی اقدام اٹھا لیتا ہے، اس پر اس کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ زبردستی کر کے کوئی بندہ
اس کو طلاق دلوائی جائے اس سے کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے، ٹھیک ہے، تو یہ ایسی طلاق نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ زبردستی کا نکاح وہ نہیں ہوتا، زبردستی کی کوئی ڈیل ہو وہ نہیں ہوتی، یعنی زبردستی کر کے کوئی بھی کام کروایا جائے گا اس کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہی نہیں، کیونکہ قرآن نے بالکل کلیئر الفاظ کے اندر یہ بات کہہ دی۔ اسی طرح بعض اوقات کو مسائل پیش آ جاتے ہیں، کوئی معاملات پیش آ جاتے ہیں، جیسے بینک کے ساتھ کوئی ڈیل ہوتی ہے، یا بینک کے اندر آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھلوا رکھا ہے، آپ کی سیلری اس میں آتی ہے، سود لگ رہا ہے، باپ کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نا، اب آپ تو مجبور ہیں، اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، آپ دل سے اس کو قبول نہ کریں۔ بعض اوقات زندگی کے اندر ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں تو بندہ سمجھتا ہے کہ اب اس وقت میں بے انتہا مجبور ہوں، تو اب اس مجبوری کی حالت کے اندر اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ قلبہ مطمئن بالایمان، بندے کا دل جو ہے نا وہ ایمان پر مطمئن ہو۔ اگر آپ نے اس کو دل سے تسلیم کر لیا پھر غلط ہو جائے گا۔ بعض ممالک کے اندر انشورنس لازمی ہے، آپ نے گاڑی کی انشورنس کروانی ہے، اب کیا ہے شرعی طور پر تو اہل علم اس کی اجازت نہیں دیتے، اب مجبوری ہے، اب آپ اس کو دل سے تسلیم نہ کریں۔ بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوانا مجبوری بن گئی، دل سے خوش نہ ہو کہ لو بھی اتنے پیسے آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، میں نے تو بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوا رکھا ہے، اگر آپ کا دل اس پر مطمئن ہو گیا پھر گناہ گار ہوں گے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں ان میں ہمیں حد المقدور اول تو بچنا چاہیے، لیکن اگر کہیں ہم ایسے مجبور ہو جائیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اپنا حق لینا پڑتا ہے، اپنے حق کے لیے بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چائے پانی دو، کوئی مٹھائی کا سوال کرتا ہے، کوئی رشوت کا سوال کرتا ہے، اب وہاں پر بندہ اپنے حق کے حصول کے لیے اگر سمجھتا ہے کہ میں اپنا حق چھوڑ دوں مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ تو بہترین بات ہے، لیکن اگر مجبور ہو کر وہ اپنا حق لینے کے لیے ایسا کرتا ہے تو دل سے خوش نہ ہو کبھی بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بندہ جیسا بھی مجبور ہو اور اپنی زبان سے کوئی بات نہ کرے، کلمہ کفر نہ کہے، نہ ایسا اقدام اٹھائے اور جم جائے، اس کو کہتے ہیں عزیمت، استقامت، بندہ پختہ ہے، ڈٹ گیا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، جان جاتی ہے چلی جائے، مال جاتا ہے تو چلا جائے، حق جاتا ہے تو جائے، میں نے جناب یہ قدم نہیں اٹھانا، اور اگر وہ اٹھا لیتا ہے مجبوری کی وجہ سے تو اس کو کہتے ہیں رخصت۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رخصت کا ذکر کر دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس قدر مجبور کر دیا جائے کہ اب اس کی جان خطرے میں ہے، وہ دشمن سے اپنی جان بچانا چاہتا ہے اور وہ اوپر سے زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، دل سے مطمئن نہ ہو، دل اس کی زبان کا ساتھ نہ دے، تو پھر اس کو رخصت ہے۔ اور ایسی مثالیں موجود ہیں، سیدنا ابراہیم، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کافروں کے مجبور کرنے کے باوجود بھی کلمہ کفر نہیں کہا، حتیٰ کہ وہ ان کے قتل کے درپے ہو گئے، انہوں نے جان دینا گوارا کر لی، الگ ہے کہ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کو بچا لیا۔ اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے رخصت سے بھی کام لیا، جیسا کہ ابھی ابتدا میں صحابہ کا واقعہ بھی ذکر ہوا ہے۔ تو اسی ضمن میں بعض جو ہے نا روافظ جو ہیں، شیعہ نے علی جن کو کہتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں بھئی دیکھو یہاں پر ہے نا کہ بندہ دل مطمئن نہ ہو، اوپر سے بندہ کہہ دے مجبور ہو، تو وہ کہتے ہیں اسی لیے خلفائے ثلاثہ کی خلافت بھی تسلیم کر لی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اوپر سے تسلیم کی تھی، دل سے نہیں، تقیہ کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے وہ شیر خدا تھے، وہ تو ڈرتے ہی نہیں تھے کسی سے، بلکہ شیعہ کے روافظ کے عقیدہ کے مطابق تو وہ تو خود تھے ہی اللہ معاذ اللہ، تو وہ اللہ ہو کر ڈر کیسے گئے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہیں پتہ تھا کہ میرا جو دشمن ہے وہ جو عبد الرحمن بن ملجم بدبخت جو ان کو شہید کرنے والا ہے، اس کے ہاتھوں میں نے شہید ہونا ہے، تو پھر ڈرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی آیات سے کوئی ایسی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو مسئلہ ہے وہ بتا دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دل و جان سے تسلیم کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہیں، اور ان کے بعد خلیفہ ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر خلیفہ ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، ایمان کے بھی منافی ہے۔ بہرحال جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور مجبوری کی حالت کے اندر وہ کلمہ کفر کہہ دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رخصت رکھی ہے۔
فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ دل سے کلمہ کفر کہتے ہیں تو ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں آخر اتنا بڑا اقدام؟ بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا ذالک، یہ بأنہم، اس وجہ سے کہ بے شک وہ استحبو، انہوں نے پسند کر لیا، انہوں نے ترجیح دی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو، علی الآخرۃ، آخرت پر، آخرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں تو اس لیے کلمہ کفر کہتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو احمدی کہہ دیتے ہیں؟ کیوں؟ باہر کے ملک کا ویزا لگ جائے گا، تنخواہ لگ جائے گی، ہماری جناب وہاں شادی ہو جائے گی، اس قسم کے اقدامات، حالانکہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اب ان کے بڑے بڑے بھی جناب کہتے ہیں، اگر کوئی لڑکا اپنے آپ کو احمدی کہے تو ان کے بہت بڑے ایک احمدیوں کے پیشوا کی کا انٹرویو اور وہ بات چل رہی تھی، اس نے کہا 1 سال تک لڑکے کو چیک کرنا ہے، وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، ہمیں چندے دیتا ہے، اس کو پورا چیک کریں گے، پھر جا کے اس پر اعتبار کریں گے، پھر اس کی بیعت لیں گے، اس کے بغیر نہیں۔ یہ نہیں کہ منہ سے کہہ دے بھی جناب میں احمدی ہوں تو بس۔ کیوں آخر نوبت آتی ہے؟ اب پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ اگر لڑکی اس طرح کرے، کہتے ہیں لڑکی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ لڑکی اگر کہتی ہے کہ میں احمدی ہوں تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں، اس کو نہیں آزمایا جائے گا، پرکھا جائے گا، لڑکے کو پرکھا جائے گا، کیونکہ اس کے مقاصد کیا ہیں۔ اگر دنیا کے اندازہ کریں کہ اس طرح کے لوگ بھی دنیاوی مقاصد کے لیے اپنے مذہب کو قبول کرنے والوں کے لیے دروازے کھلے نہیں رکھتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ کلمہ کفر آخر لوگ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو مسائل پوچھتے ہیں جی اگر میں اپنا مذہب چینج کر لوں، یہاں پاسپورٹ میں چینج کروا دوں تو میں مسلمان، وہاں جا کے پھر جناب میں ویسے، وہاں جا کے آپ کو کون واپس پلٹنے دے گا بھائی جن کے ذریعے آپ نے جانا ہے وہ آپ بھلے آپ کو واپس پلٹنے دیں گے۔ وہ جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ آپ پر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کا ویزا لگوا، آپ کو جاب کی آفر کر، آپ کو لڑکی کی آفر کر، ٹھیک ہے، وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا مال و دولت دے، تو وہ ایسے ہی جناب آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ مضبوط چیز ہونی چاہیے اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، یہ سب سے محبوب چیز ہونی چاہیے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دینا تو بڑا آسان ہے، ان جیسا کردار اختیار کرنا بہت مشکل ہے۔ انہیں اپنی جان پر کھیل گئے، کلمہ کفر کہنا گوارا نہیں کیا، یہ ان کی عزیمت تھی، استقامت تھی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیوں آخر لوگ اتنا بڑا قدم اٹھا جاتے ہیں؟ عقیدے کا سودا کر لیا، ایمان کا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا مال، اس کو ترجیح دی انہوں نے آخرت پر۔ وَأَنَّا، اور بے شک اللہ تعالی لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین، کافر قوم کو۔ یہ تو ان کا اپنا حال ہے۔ پھر اللہ کیا سلوک کرتا ہے؟ فرمایا اولئک، یہ لوگ، الذین، وہ ہیں، طبع اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ نے، یہی وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر۔ دلوں پر بھی مہر لگ گئی اللہ کی طرف سے، کانوں اور آنکھوں پر بھی مہر۔ اب نہ ان کو کوئی بات سمجھ آ سکتی ہے، نہ یہ حق کو دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ حق کو سن سکتے ہیں، سارے سیدھے رستے کی طرف آنے کے رستے ہی بند۔ فرمایا وَأُولَئِكَ، اور یہ لوگ، ہم یہی الغافلون، غافل ہیں، غفلت اختیار کرتے ہیں، پھر بے خبر ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک جگہ کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، جو غافل ہوتے ہیں نا وہ جانوروں جیسے ہوتے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جانوروں سے بھی گئے گزرے، غافل ہے۔ تو کتنی بڑی سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر بندہ غفلت کے اندر پڑا رہتا ہے، آنکھیں نہیں کھلتی، پھر جس وقت موت کا وقت قریب آتا ہے نا، موت کے آثار دیکھتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اللہ اب مجھے سمجھ آ گئی، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، رب ارجعون، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، مجھے لوٹا دے۔ لیکن اس وقت آنکھوں کا کھلنا کسی کام نہیں آتا۔ فرمایا لا جرم، کوئی شک نہیں، انہم، کہ بے شک یہ لوگ، فی الآخرۃ، آخرت میں، ہم یہی الخاسرون، خسارہ پانے والے ہیں۔ دنیا میں مہر لگ گئی دل، کانوں، آنکھوں پر، اور غفلت میں، کیا زندگی ہے یہ؟
اور آخرت میں بھی نقصان، نہ دنیا بن سکی نہ آخرت بن سکی۔ دنیا جتنی بھی بندہ کوشش کر لے اپنی مرضی کی نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے نا؟ کون ہے جس کا دل چاہتا ہو کہ جناب میرے پاس معمولی سی دنیا ہو بس گزارے لائق؟ یہ تو جن کا آخرت پر یقین ہے بہت اعلیٰ لیول کا، ان کا ہی ہوتا ہے نا، وگرنہ ہر شخص یہ چاہتا ہے مجھے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کا بیٹا کہتا ہے یہ میرا مال، مالی مالی، میرا مال میرا مال، بس یہ کرتے کرتے اس کو موت آ جاتی ہے اور اس کا پیٹ دنیا کا مال بھر ہی نہیں سکتا۔ کیا چیز بھرتی ہے؟ قبر کی مٹی، قبر کی مٹی اس کے پیٹ کو بھرتی ہے۔ دنیا کے مال سے بندہ اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا، خواہش رہتی یہ بھی لے لو، یہ بھی میرا ہو جائے، یہ بھی میرا ہو جائے، لیکن نصیب کا ملتا بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں اسے ہی دیتے ہیں، اور جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا ہی دیتے ہیں۔ لمن نرید من نشاء لمن نرید، ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہی دیتے ہیں، اور جتنا چاہتے ہیں نا اتنا ہی دیتے ہیں۔ تو جب ملنی نہیں ہے دنیا اپنی خواہش کی، تو پھر آسان سودا ہے نا کہ بندہ آخرت کو ترجیح دے لے، اور پھر مسلمان ہو کر اپنی آخرت کو ہی مد نظر رکھے کہ دنیا تو جو ملنی ہے وہ تو مل ہی جانی ہے میرے نصیب کی، تو میں کیوں نہ اپنی آخرت کو ترجیح دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا ہے کہ جو بندہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتا ہے پھر وہ اپنی دنیا بھی تباہ کر بیٹھتا ہے، اپنی آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو شخص اپنے ایمان لے آنے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، الا من اکرہ، مگر وہ شخص جو مجبور کر دیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، یہ مستثنیٰ ہے، اس کے لیے کوئی سزا نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ولیکن، اور ہاں لیکن، من شرح بالکفر صدرا، جو کفر کے لیے سینہ کھول دے، فعلیہم غضب من اللہ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک ان لوگوں نے آخرت پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غافل بے خبر ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون، کوئی شک نہیں بے شک یہ لوگ آخرت میں بھی یہی خسارہ پانے والے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔